سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ حمیرہ رانا سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ نائب وزیر اعظم اور سعودی وزیر خارجہ نے ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران خطے میں مسائل کو مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے حل کرنے پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ پاک فضائیہ نے مقامی طور پر تیار کردہ تیمور کروز میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان سنتوس معاہدے کے تحت اپنے قانونی حقوق کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا۔ پاکستان میں آج نئے سال کا پہلا سپر مون دیکھا جائے گا۔ امریکہ نے وینزویلا کے دارالحکومت کیراکس میں متعدد مقامات پر فضائی حملے کیے ہیں۔ اور انڈر 19 سہ فریقی سیریز کا چھٹا میچ پاکستان اور زمبابوے کے درمیان کل ہرارے میں کھیلا جائے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ نائب وزیر اعظم نے اس بات پر زور دیا کہ خطے کے تمام متعلقہ ملکوں کو کسی بھی قسم کی کشیدگی پھیلانے والے اقدام سے گریز کرنا چاہیے۔ انہوں نے علاقائی امن و استحکام کے لیے مسائل کو مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے حل کرنے کا مشورہ دیا۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار بیجنگ روانہ ہو گئے ہیں، جہاں وہ کل ہونے والے 7ویں پاک چین وزرائے خارجہ تصویراتی مکالمے کی مشترکہ صدارت کریں گے۔ مکالمے میں تمام شعبوں میں دو طرفہ تعاون کا جائزہ لیا جائے گا، شراکت داری کے نئے شعبوں کی نشاندہی کی جائے گی اور پاکستان اور چین کے درمیان سدہ بہار تصویراتی تعاون پر مبنی شراکت داری کو مزید فروغ دینے پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ وزرائے خارجہ کا تصویراتی مکالمہ پاکستان اور چین کے درمیان اعلیٰ ترین مشاورتی طریقہ کار ہے جو دو طرفہ تعاون کے تمام شعبوں کے ساتھ ساتھ باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی امور کا جائزہ لینے کے لیے ایک منظم پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے۔ پاک فضائیہ نے ملکی سطح پر تیار کیے گئے تیمور ویپن سسٹم کا کامیاب تجربہ کیا ہے، جو قومی فضائی اور دفاعی صلاحیتوں کے حصول میں ایک اور اہم سنگ میل ہے۔ تیمور کروز میزائل روایتی جنگی ہتھیار لے کر 600 کلومیٹر تک دشمن کے زمینی اور سمندری اہداف کو انتہائی درست نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جدید ترین نیویگیشن اور گائیڈنس سسٹم سے لیس تیمور کو انتہائی کم اونچائی پر پرواز کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، جس سے اسے دشمن کے فضائی اور میزائل دفاعی نظام سے مؤثر طریقے سے بچنے کے قابل بنایا گیا ہے۔ اس کے درست حملے کی صلاحیت سے پاک فضائیہ کے روایتی دفاع اور آپریشنل صلاحیتوں میں واضح بہتری آئی ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج کے سینئر افسران، ممتاز سائنسدانوں اور انجینئرز نے میزائل تجربے کا مشاہدہ کیا، جنہوں نے جدید ہتھیاروں کے اس نظام کی تیاری میں اہم کردار ادا کیا۔ ایئر چیف ظہیر احمد بابر سدھو نے اس شاندار کامیابی پر سائنسدانوں، انجینئرز اور پاک فضائیہ کی پوری ٹیم کو تہہ دل سے مبارکباد دی۔ ایئر چیف نے اس بات کا اعادہ کیا کہ اس طرح کی کامیابیاں تکنیکی طور پر خود کفالت حاصل کرنے اور علاقائی سلامتی کی بدلتی ہوئی صورتحال میں قابل اعتماد روایتی دفاعی صلاحیت کو برقرار رکھنے کے قوم کے عزم کا ثبوت ہیں۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے مقامی طور پر تیار کردہ تیمور ویپن سسٹم کے کامیاب تجربے پر پاک فضائیہ کو سراہا۔ اپنے بیانات میں انہوں نے تیمور ویپن سسٹم کے کامیاب تجربے پر قوم کو مبارکباد دی ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ پاک فضائیہ کی اس کامیابی سے قومی دفاع مزید مضبوط ہو گیا ہے اور خطے میں استحکام کے لیے پاکستان کی ذمہ دارانہ دفاعی پالیسی کو تقویت ملی ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کامیاب تجربے پر پاک فضائیہ کو مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تیمور ویپن سسٹم سے ملکی دفاع مزید مضبوط ہوگا۔ دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان سنتوس معاہدے کے تحت اپنی قانونی حقوق کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا۔ پاکستان کے بارے میں بھارتی وزیر خارجہ کے بیان کے حوالے سے صحافیوں کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے دفتر خارجہ کے ترجمان طاہر اندرابی نے کہا کہ سنتوس معاہدہ بین الاقوامی معاہدہ ہے جو نیک نیتی کے ساتھ باہمی رضامندی سے طے پایا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی طرف سے معاہدے کی کسی بھی یک طرفہ خلاف ورزی سے علاقائی استحکام کو نقصان پہنچے گا اور بین الاقوامی قانونی ذمہ داریوں کا احترام کرنے کا دعویٰ کرنے والے ملک کے طور پر اس کی ساکھ پر بھی سوال اٹھے گا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔
خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے تصویراتی ویژن کی بدولت پاکستان کی آئی ٹی کی صنعت ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ معروف کمپنی سپر نیٹ بین الاقوامی منڈیوں میں اپنی شناخت بنانے کے لیے تیار ہے۔ دبئی سپر نیٹ گلوبل کے پہلے علاقائی مرکز کی میزبانی کرے گا، جہاں سے عالمی صارفین کو خدمات فراہم کی جائیں گی۔ سیٹلائٹ روابط کی مارکیٹ پر مبنی کمپنی میں 2030 تک نمایاں اضافہ متوقع ہے۔ ملک کی ڈیجیٹل خدمات کی برآمدات بڑھانے کے لیے سپر نیٹ کی تکنیکی اور انجینئرنگ خدمات پاکستان میں جاری رہیں گی۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ نے کہا ہے کہ پچھلے سال پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں مثبت رجحانات دیکھنے میں آئے، جبکہ رواں سال مثبت نتائج کا سال ہوگا۔ واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ امکانات مثبت اور واضح ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تمام ممکنہ شعبوں میں باہمی مفادات پر مبنی دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینا اور موجودہ مواقع سے مؤثر طور پر استفادہ کرنا رواں سال کو انتہائی اہم بنائے گا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کی سینئر قیادت کے درمیان روابط سے مثبت تاثر پیدا ہوا ہے، جس سے اقتصادی تعلقات پر مبنی دیرپا شراکت داری کے عزم کا اعادہ ہوا ہے۔ انہوں نے اس تناظر میں معدنیات، توانائی، انفارمیشن ٹیکنالوجی، صحت، تعلیم اور انسداد دہشت گردی جیسے شعبوں کا خاص طور پر ذکر کیا۔ پاکستان میں آج نئے سال کا پہلا سپر مون دیکھا جائے گا۔ سپر مون شام 5:51 پر 100% روشنی کے ساتھ طلوع ہوگا۔ چاند رات بھر واضح طور پر دیکھا جا سکے گا۔ بھارت دنیا بھر میں دہشت گردی، انسانی جرائم، دھوکہ دہی اور غیر قانونی مالی سرگرمیوں کی آماج کا بن چکا ہے۔ بھارتی قونصل خانوں میں جعلی ڈگریوں کے حامل نوجوانوں کو امریکی H-1B ویزا دینے کے ہوش ربا انکشافات سامنے آئے ہیں۔ بھارتی جریدے دی کمیون نے مودی کی نااہلی اور بھارت میں منظم جعلی ڈگریوں کے نیٹ ورکس کا پردہ فاش کیا ہے۔ کیرالہ سے پکڑا گیا منظم نیٹ ورک پورے بھارت میں 10 لاکھ سے زائد افراد کو جعلی ڈگریاں فراہم کر چکا ہے۔ بھارتی جریدے کے مطابق کیرالہ میں فراڈ نیٹ ورک سے 22 یونیورسٹیوں کے 1 لاکھ سے زائد سرٹیفکیٹس برآمد ہوئے ہیں۔ بھارتی ریاست تامل ناڈو، کرناٹک، مہاراشٹر، گوا اور دلی سمیت دیگر ریاستوں میں بھی اسی طرح کے نیٹ ورک سرگرم ہیں۔ امریکی سینٹر فار امیگریشن اسٹڈیز کی ڈائریکٹر جیسیکا وان نے بھارت میں ویزا جاری کرنے کے عمل کو بڑا فراڈ قرار دیا ہے۔ سال 2025 افغانستان میں خواتین کے لیے انتہائی تکلیف دہ سال ثابت ہوا۔ افغان طالبان کے دور حکومت میں خواتین بنیادی حقوق اور باوقار زندگی سے محروم ہیں۔ افغان مور ٹی وی کے مطابق خواتین کی تعلیم، ملازمت، عوامی سرگرمیوں میں شرکت پر پابندیاں برقرار ہیں۔ افغان یونیورسٹیز سے اساتذہ اور عملے میں موجود خواتین کو ان کے عہدوں سے ہٹا دیا گیا۔ ہرات یونیورسٹی میں 81 خواتین کو ملازمتوں سے برخاست کر دیا گیا۔ طالبان نے خواتین کو اقوام متحدہ کے اداروں میں کام کرنے سے بھی روک دیا ہے، جس سے انسانی ہمدردی کا کام متاثر ہو رہا ہے۔ افغان اخبار ہر صبح کے مطابق افغان خواتین نے 2025 کو اپنی زندگی کا بدترین اور مایوس کن سال قرار دیا ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق افغانستان میں 10 میں سے 9 خواتین روزگار، تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت سے محروم ہیں۔ امریکہ نے وینزویلا کے دارالحکومت کراکس میں فضائی حملے کیے ہیں۔ امریکی حکام نے بی بی سی کو بتایا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وینزویلا میں فوجی تنصیبات سمیت دیگر مقامات پر حملوں کا حکم دیا تھا۔ ادھر وینزویلا کے صدر نکولس مادورو نے قومی ہنگامی حالت کا اعلان کیا ہے اور ان حملوں کو امریکہ کی طرف سے اپنے ملک کے تیل اور معدنیات کے ذخائر پر قبضہ کرنے کی کوشش قرار دیا ہے۔ انڈر 19 سیفری کی سیریز کا چھٹا میچ پاکستان اور زمبابوے کے درمیان کل ہرارے میں کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق دن 12:30 بجے شروع ہوگا۔ اور محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہنے، جبکہ پہاڑی علاقوں میں رات کے اوقات میں انتہائی سرد رہنے کا امکان ہے۔ پنجاب، بالائی سندھ اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں ہلکی سی گہری دھند چھائی رہے گی۔ آج ریکارڈ کیا گیا 22 اہم شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 18 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 14، کراچی 25، پشاور 21، کوئٹہ اور مری 11، گلگت 10، مظفر آباد 15، جبکہ سری نگر 6، جموں 16 اور لیہ میں -7 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سماعت کیجیے۔ نائب وزیر اعظم اور سعودی وزیر خارجہ نے ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران خطے میں مسائل کو مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے حل کرنے پر تبادلہ خیال کیا ہے۔
پاک فضائیہ نے مقامی طور پر تیار کردہ تیمور کروز میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ اور پاکستان میں آج نئے سال کا پہلا سپر مون دیکھا جائے گا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور آپ فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔